السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں حالم، جس کی پارٹ 13 پارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ حالم کے گھر میں اس رات کسی نے کوئی بتی نہیں جلائی۔ ایک سوگ سا تھا جس نے سارے کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ داتن اندھیر زینوں پر بیٹھی سامنے خلا میں گھور رہی تھی جب پیچھے آہٹ ہوئی، دروازہ چرچرایا، پھر ننگے قدم اٹھانے کی ہلکی سی چاپ سنائی دی، یا شاید آواز اس نے تصور کی تھی، کیونکہ کیٹ برگلر بنا چاپ کے چلنے میں ماہر تھی۔ وہ اس کے پیچھے آ رکی۔ داتن نہیں مڑی، یاسیت سے سامنے دیکھتی رہی۔ لیانا، تالیہ نے دھیرے سے پکارا، آواز سنبھلی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ تم ہر چیز سیکھنا چاہتی تھی، وہ اسی طرح سامنے دیکھتے ہوئے ٹوٹے دل سے بولی۔ کیا تمہیں یاد ہے تالیہ؟ تالیہ کچھ نہیں بولی۔ اس سے پیچھے ایک زینا اوپر بیٹھ گئی اور اسے بولنے دیا۔ جب ہم نے تمہارے شوہر کے پیسے واپس کر کے اس سے تمہارے لیے طلاق لی تھی تو تم نے مجھے کہا تھا کہ اس شخص نے تمہیں دھوکہ دینا سکھا دیا ہے، اور اب تم اسی طرح پیسے بنانے کے نت نئے طریقے سیکھنا چاہتی ہو، اسکام اور چوری کے طریقے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے اسکام سے شروع کیا تھا۔ تم نے انٹرنیٹ پہ ایڈ ڈالا کہ اپنے سابقہ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ یا میاں بیوی کا اکاؤنٹ ہیک کروانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ تالیہ جو گھٹنوں پہ سر دیے بیٹھی تھی، اس بات پہ بے اختیار ہنس دی۔ داتن نہیں ہنسی، بولتی گئی۔ عشق اور جلن سے تڑپتے لوگ ہم سے رابطہ کرتے، ہم پیسے ایڈوانس مانگتے اور جب وہ پیسے دے دیتے تو ہم ان کی ای میلز کا جواب نہ دیتے۔ اب وہ پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے کہ کیا کہتے، کسی کا اکاؤنٹ ہیک کروانے جیسے غلط کام میں ملوث رہے ہیں۔ خود پکڑے جاتے سو رو دھو کے چپ ہو جاتے۔ تم کہتی تھی کہ اگر لوگ پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ اس پیسے کے قابل ہی نہیں ہیں، مگر جلد تم بور ہو گئی۔ اندھیر سیڑھیوں پہ وہ دونوں ہیولوں کی صورت بیٹھی نظر آتی تھی۔ داتن کی آواز جیسے کسی پس منظر میں بیٹھے پیانو ساز کی مدھر لے جیسی سنائی دے رہی تھی۔ ہم نے کرائے کا گھر لے لیا تھا، سر چھپانے کا ٹھکانہ تھا، 2 وقت کا کھانا مل جاتا تھا، مگر تم ناخوش تھی۔ تم کہتی تھی داتن، دھوکہ دہی ایک آرٹ ہے اور آرٹ میں دھوکے کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم لوٹ رہے ہیں، اس میں لٹ جانے کے بعد لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ یہ احساس میری ذہانت کی توہین ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے کون گیمز فریبی کبھی پکڑے نہیں جاتے۔ پھر ہم نے چھوٹی چھوٹی چوریاں شروع کی، مالز میں، بازاروں میں، عورتوں سے ٹکرا کے ان کے زیور اتار لیتے۔ تمہاری انگلیاں اس کام میں ماہر تھیں، مگر تم تب بھی خوش نہیں تھی۔ تم کہتی تھی کہ میں جزیرے پہ اونچا قلعہ تو بنا لوں گی کسی نہ کسی طرح، مگر اہانت کے ساتھ نہیں۔ تمہیں مزید صفائی سے کام کرنا تھا۔ تب تم نے فیصلہ کیا کہ تم آرٹ تھیف بنو گی، کیٹ برگلر، جو بلی کی طرح کہیں بھی گھس کے بنا آہٹ کے کچھ چرا لاتا ہے۔ تمہیں پینٹنگ کا شوق تھا، مگر تم اسے کرنا نہیں جانتی تھی۔ پھر تم آرٹ اسکول گئی، تم نے پینٹ کرنا سیکھا، تم نے مختلف فن سیکھے، تم نے گن چلانا سیکھا، لڑنا سیکھا، تم نے خود کو کسی ہتھیار کی طرح تراشا۔ تالیہ تھوڑی گھٹنوں پہ رکھے مہو سی سنے گئی، جیسے شہریار کو شہزاد کی کسی خوبصورت رات میں الف لیلا داستان سنا رہی ہو، جیسے وہ کسی اور کی کہانی ہو۔ جب تم نے پہلی نقال تیار کی جس کو تم نے اصلی پینٹنگ کی جگہ رکھ کے اصل کو چرانا تھا، تو میں وہ دیکھ کے مبہوت رہ گئی۔ وہ اتنی مکمل تھی کہ حد نہیں۔ میں نے تب تم سے پوچھا، تالیہ، تم اتنا اچھا پینٹ کرنے لگ گئی ہو تو تم اسی شعبے کو کیوں نہیں اپنا لیتی؟ تم نے کہا، داتن، اگر میں بہت اچھی پینٹنگ بھی بناؤں تو وہ 2-3 ہزار سے زیادہ کی نہیں بکے گی، لیکن اگر میں کسی قدیم پینٹنگ کی نقل تیار کروں اور بھرپور پلاننگ کے ساتھ اس کو اصل کی جگہ رکھ کہ اصل چرا لوں تو اس اصلی پینٹنگ کو میں بلیک مارکیٹ میں 50-60 لاکھ کا بیچ سکتی ہوں۔ کوالمپور بھرا پڑا ہے بیکار پینٹر سے اور کوالمپور بھرا پڑا ہے چوروں سے، مگر آرٹ تھیف وہ ہوتا ہے جو یا تو کسی ماہر نقال کو اپنے ساتھ رکھے یا خود نقال پینٹ کرنا جانتا ہو۔ فارگر کے بغیر آرٹ تھیف نہیں بن سکتی تھی اور کسی فارجر پہ اعتبار نہیں کر سکتی۔ مجھے خود فورجری سیکھنی ہوگی۔ پھر تم نے پینٹنگز کے علاوہ دوسری چیزوں کی نقال بھی تیار کرنا شروع کی، انعامی اسکیم، بلیک ٹکٹ، پرائز بانڈ، اور ہم امیر ہوتے گئے۔ تم نے ہر چیز سیکھی سوائے ایک چیز کے۔ کہتے کہتے اس نے مڑ کے تالیہ کو دیکھا، جو اب اس کے ایک بات کو اندھے موڑ پہ لانے پہ چونک کے گردن اٹھا کے اسے دیکھنے لگی تھی۔
اور وہ ہے چوری کا فن، ہاتھ کی صفائی۔ یہ تمہیں ہمیشہ سے آتا تھا، مجھے نہیں آتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں سیکھا، ساری عمر ایک جیولری سٹور اور ایک لائبریری میں کام کیا تھا۔ جب تمہیں جیولری چرانی ہوتی تو اس کی نقل تم نہیں تیار کر سکتی تھی، وہ میں تیار کرتی۔ پھر ہم نے حالم کے نام سے کام شروع کر دیا، لوگوں کے لیے مسئلے کھڑے کرتے اور ان کو خود حل بھی کر دیتے۔ کبھی کسی کی پینٹنگ چرا کے خود ڈھونڈ لاتے، اصل رکھ کے نقل اس کو واپس کر دیتے۔ کبھی کسی سے انعامی اسکیم کے لیے پیسے بٹورتے۔ تم نے بس چوری کا فن نہیں سیکھا اور میں نے تو کچھ نہیں سیکھا سوائے ہاتھ کی صفائی اور چوری کے فن کے۔ یہ مجھے نہیں آتا تھا، تم نے مجھے سکھایا۔ تم گمنام رہنا چاہتی تھی، اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی کیونکہ تمہیں امید تھی ایک دن تم اچھی بن جاؤ گی۔ میں نے یہ ذمہ اپنے سر لے لیا، سوائے چند لوگوں کے تمہیں شہر میں کوئی بطور ایک چور کے نہیں جانتا، مگر میں نے ایک اسٹریٹ کانٹیکٹس بنائے۔ میں نے بلیک مارکیٹ میں تعلقات استوار کیے اور یوں ہم دونوں آرٹ اور جیولری چرانے کے ساتھ بطور حالم ان کے مالکان سے کنسلٹنسی فیس بھی لیتے تھے۔ ہم ماہر اسکیمرز بن گئے اور ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو داتن؟ اس بات پہ داتن نے سوگوار چہرہ موڑا اور ملال سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ راستہ چھوڑ سکتی ہو، مگر ایسا ممکن نہیں ہے تالیہ۔ میں نے جانتی ہوں ہمیشہ اپنا چہرہ کیوں مخفی نہیں رکھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک دفعہ ہم اس دریا میں اتر جائیں تو واپسی کی کوئی کشتی نہیں بچے گی۔ تم کبھی پینٹر بن کے خوش نہیں رہ سکتی، نہ میں لائبریرین بن کے۔ جب مجھے میرے بچوں نے چھوڑا، یا جب میں نے ان کو چھوڑا، کیونکہ جیولری سٹور کو جوان کاریگر مل گئے تھے اور میں ایک بوجھ تھی، تو میں نے لائبریری کے ساتھ ایئرپورٹ پہ نوکری کر لی اور اولڈ ہوم آ گئی۔ لیکن جب بعد میں میری پاس تمہاری وجہ سے دولت آنے لگی تو میں ہر ویکینڈ پہ اپنے بچوں کے پاس جانے لگی۔ اب بھی جاتی ہوں، ان کے لیے قیمتی تحفے لے کر، اور وہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک لائبریرین ہوں۔ مجھ سے میرا ذریعہ معاش نہیں پوچھتے، وہ اب میری قدر کرتے ہیں، بھلے جہاں سے بھی پیسہ آئے۔ وہ خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں، کیونکہ میں ان پر انحصار نہیں کرتی، ان کے سامنے ایک مضبوط عورت ہوں۔ لیکن اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو میری قدر و قیمت وہاں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میں کبھی بھی نیک نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ تالیہ، خون کے رشتے ہر ایک کے لیے کامل نہیں ہوتے۔ ہم جیسے لوگوں کی کہانیوں میں دوستی کا رشتہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ آئی ایم سوری داتن۔ اس نے پیچھے سے داتن کی گردن میں بازو لپیٹے اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ میں اتنی ڈسٹرب تھی کہ میں بھولتی جا رہی تھی کہ میں کون ہوں اور کیا کرنے کی اہل ہوں۔ میں اپنی گیم سے باہر ہو رہی تھی، مگر اب نہیں۔ اس نے داتن کا سیاہ گال چوما اور پھر سیدھے ہو کر ایک عزم سے کھڑی ہوئی، دیوار پہ ہاتھ مارا اور لمحے بھر میں سارا گھر روشن ہو گیا۔ تیز روشنی سے داتن کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے فوراً ان پر ہاتھ رکھا، پھر ذرا ٹھہر کے تالیہ کو دیکھا جو سینے پہ بازو لپیٹے اب سنبھلی ہوئی سی سامنے کھڑی تھی۔ اب داتن نے ہمیشہ کی طرح اس سے پوچھا، جو کہتی تھی کہ اس کے پاس ہمیشہ اگلا پلان ہوتا ہے۔ اب ہم نے انتظار کرنا ہے، یا تو ایڈم کی بات پہ یقین کر کے اسرا محمود تنگو کامل سے رابطہ کرے گی اور وہ سب میری تصدیق کر کے مجھے گرفتار کرنے یہاں آئیں گے، یا پھر اسرا محمود اپنے سٹاف کے ہاتھوں مجھے دعوت نامہ بھجوائیں گی۔ پہلی صورت میں ہمارا سامان بندھا ہوا پڑا ہو اور ہم سگنل دیکھتے ہی شہر سے فرار ہو جائیں، اور دوسری صورت میں ہم کھیل جاری رکھیں۔ داتن نے گہری سانس لی اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھی۔ مگر کھیل ہے کیا تالیہ؟ تم نے بریسلٹ اتار کے واپس آ جانا تھا، نیلامی وغیرہ پہ تھوڑی جانا تھا۔ میں کھیل بدل رہی ہوں، پلان بی۔ اس نے مسکرا کے موبائل ٹراؤزر کی جیب سے نکالا اور نمبر ملانے لگی۔ داتن نے چنبے سے اس کے سیاہ فون کو دیکھا جو حالم کا تھا۔ یہ تم کس کو؟ السلام علیکم زین العابدین مولیا، وہ بشاشت سے بولی اور داتن کو دیکھ کے آنکھ دبائی۔ کیسے ہو مولیا؟ ابھی تک درختوں پہ بوجھ بنے ہوئے ایکچولی اس بات پر غور نہ کرنا، میرے حصے مذاق کا لیول تمہارے ذہن سے کافی بلند ہے۔ خیر، میں نے اس لیے فون کیا کہ وہ اعتماد سے بولتی ہوئی مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی اور داتن نے تکان بھری سانس اندر کھینچی۔ بالآخر وہ کھیل میں واپس آ چکی تھی۔ اس کی یہی بات تو سب سے اچھی تھی، گو کہ سب کی طرح گرتی تھی، مگر گرنے کے بعد ہنس کے کپڑے جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوتی تھی۔ پلان بی، داتن گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پلان اس کے پاس پہلے نہیں تھا اور اس نے ابھی سوچا ہے، مگر کبھی نہیں مانے گی۔ وہ بھی واپس گیم میں آ رہی تھی۔
جزیروں سے بنے ملک پہ اگلی صبح بھیگی بھیگی سی اتری۔ سیاہ بادل سورج کو جھانکنے تک نہیں دے رہے تھے، بس گرجتے اور چمکتے جا رہے تھے۔ ایسے میں قطار سے کھڑے اونچے محل اپنے سامنے سڑک پہ بھاگتے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو ٹراؤزر کے اوپر آدھی آستین کی ٹی شرٹ میں ملبوس دوڑتا جا رہا تھا۔ کنپٹی سے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے، بال گیلے ہو کے ماتھے پہ چپکے تھے۔ وہ دور سے جاگنگ کرتا آ رہا تھا۔ اپنے گیٹ کے قریب آ کر رفتار سست ہوئی۔ ایک ہاتھ گیلے بالوں میں چلا کے ان کو پیچھے کیا اور ہینڈ فری کانوں سے کھینچ نکالے۔ گارڈز نے اسے دیکھتے ہی راستہ کھول دیا۔ فاتح صاحب، کسی نے تولیہ اچھالا جو اس نے ایک ہاتھ بلند کر کے تھاما اور اس سے چہرہ پونچھتا پورچ میں آگے چلتا گیا۔ لمبی جاگنگ سے چہرہ گلابی شفاف سا ہو رہا تھا اور تنفس تیز تھا۔ لاؤنج میں آ کے وہ میز تک رکا، جھک کے اخبار اٹھائی، الٹ پلٹ کر دیکھی، پھر سیدھا ہوا ہی تھا کہ سامنے ایڈم نظر آیا۔ وہ اس کی اینک بڑھائے ہوئے تھا۔ تھینکس۔ فاتح نے اخباریں رول کی، اینک تھامی اور آگے بڑھ گیا۔ سر، اس نے جلدی سے پکارا مگر وہ رکا نہیں، سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چاہ رہا تھا۔ سر، اشر صاحب نے کہا ہے کہ آج میں ان خاتون سے معافی مانگنے جاؤں۔ ہمت کر کے بلند آواز میں بولا۔ کون سی خاتون ایڈم؟ وہ زینہ چڑھتے ہوئے اخباروں کو الٹا پلٹا کر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ گیلری والی۔ وہ رکا اور جلدی سے اضافہ کیا۔ سر، کیا مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے؟ فاتح نے مطلوبہ میگزین نکال کے اوپر رکھا اور گردن موڑ کے ایک سادہ نظر اس پر ڈالی۔ ایڈم، ہر لفظ کے نتائج ہوتے ہیں، خاموشی کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے اپنے کہے گئے الفاظ کے نتائج مرد بن کے بھگتا کرو۔ اور اوپر چڑھتا گیا۔ ایڈم کا چہرہ مزید بجھ گیا۔ مگر میں نے ایسا کیا کہا تھا؟ ٹیرس پہ اس کی کرسی بچھی تھی، ساتھ میز پہ جوس کا گلاس اور پھل، سب ترتیب سے تھا، مگر وہ ذرا چونکا۔ وہاں اسرا بھی بیٹھی تھی۔ اسے آتے دیکھ کے اسرا نے نظریں اٹھائیں تو ان میں اداسی تھی۔ تم ادھر، وہ نارمل انداز میں کہتا اپنی کرسی پہ آ کے ڈھیر ہوا اور جوگرز لمبے کر کے میز پہ کینچی کی صورت رکھ لیے۔ آئی ایم سوری، میں کل رات کچھ زیادہ بول گئی۔ ہاں، تم کل رات کچھ زیادہ ہی بول گئی، اس نے تائیدی انداز میں کہتے ہوئے سر کو خم دیا اور اخبار سینے پہ رکھ کے بازوؤں کا تکیہ بنا کے سر ان پر ٹکا لیا۔ اب اس کی نظریں توجہ سے اسرا پہ جمی تھیں۔ بھورے بالوں کی پونی بنائے اسکرٹ بلاؤز کے اوپر سفید رنگ کا دوپٹہ کندھوں کے گرد لپیٹے ایک ہتھیلی پہ چہرہ ٹکائے وہ اداس نظر آتی تھی۔ میں اندر سے دکھی ہوں فاتح، میرے زخم نہیں بھرتے اور میں تمہارا بھی دل دکھا دیتی ہوں اور تم سمجھتی ہو کہ میرے زخم بھر چکے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیا نہیں بھرے؟ میں اپنے زخموں کے بھرنے کا انتظار نہیں کرتا اسرا۔ وہ نیم دراز بازوں کے تکیے پہ سر رکھے اسے سامنے بیٹھے دیکھ کے رسان سے بولتا گیا۔ ان کو سی کے آگے بڑھ جاتا ہوں، مگر جس کھڑکی سے میں دنیا کو دیکھتا ہوں تم نے وہ کھڑکی بند کر رکھی ہے۔ فاتح، تم… اسرا، یہ دنیا ماضی میں جینے والوں کے لیے نہیں ہے، وہ میری بھی بیٹی تھی، مجھے بھی دکھ ہے اس کا، مگر اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ میں پچھتاووں پہ یقین نہیں رکھتا، میں ماضی میں نہیں رہتا، میں آگے کا سوچتا ہوں، جبکہ تم… اس نے گہری سانس خارج کی۔ تم ہمیشہ ماضی میں جیتی ہو، اب نکل آؤ ماضی سے اسرا۔ یہ دنیا بہادر اور ڈیرنگ لوگوں کے لیے ہے جو آگے بڑھیں اور اس کو اپنی مثبت سوچ سے فتح کر لیں۔ یہ دنیا امید رکھنے اور خواب دیکھنے والوں کی ہے۔ بہت سی عورتیں گرتی ہیں اسرا، اور بہت سی گر کے اٹھتی ہیں، مگر جیتتی صرف وہ ہیں جو ہنس کے اٹھنے والی ہوں۔ مگر میں تم سے مایوس نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ اگر تم تھوڑی سی کوشش کرو تو ایک دن تم بھی حال میں جینے والی بن جاؤ گی۔ وہ بات کے اختتام پہ مسکرایا تھا۔ سیاہ بادلوں کے جھروکے سے چند آوارہ کرنیں ٹیرس پہ پڑ رہی تھیں اور اس کے چہرے کو روشن کیے ہوئے تھیں۔ وہاں امید، نرمی، سب کچھ تھا۔ اسرا نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ پہ دونوں ہاتھ رکھے۔ مجھے مستقبل ڈراتا ہے فاتح، وہ بولی تو آواز کانپ رہی تھی۔ تمہیں کھونے کا ڈر، اپنے بچوں کے رل جانے کا خوف، میرے دل کو سمجھو فاتح، ملائیشیا کا ہمارے بغیر کچھ نہیں بگڑے گا مگر ہم ٹوٹ جائیں گے۔ میں تمہارے لیے ڈرتی ہوں، تم یہ الیکشن نہیں جیت پاؤ گے اور جب ہارو گے تو تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ جانتی ہوں کہ تم مضبوط ہو، بہادر ہو، اپنے دکھ بتاتے نہیں ہو، مگر میں تمہیں ضائع ہوتے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ یہی فرق ہے ہم میں اسرا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے گال پہ رکھ کے اس کے چہرہ تھپکا۔ تم یہ سوچتی ہو کہ کہیں میں ہار نہ جاؤں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے جیتنا کیسے ہے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے، اخبار کھول کے چہرے کے سامنے کیا اور اینک آنکھوں پہ جمائی۔ اسرا نے گہری سانس لی اور سر جھٹکا۔ وہ اس شخص کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ جوس پی لو، گرم ہو جائے گا۔ اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا اور اٹھ گئی۔ فاتح نے اخبار پہ نظریں جمائے تھینکس کہا۔ اسرا نے چند قدم اٹھائے، پھر ٹھہری۔ بس ایک بات مجھے پرسکون کرتی ہے کہ آریانہ زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے، کسی کو مل گئی ہوگی، وہ کسی اچھے گھرانے میں تربیت پا رہی ہوگی۔
میں مر جاتی فاتح اگر مجھے یہ امید نہ ہوتی کہ وہ کبھی نہ کبھی ہمیں واپس مل سکے گی۔ تمہارے خواب بہتر ملائیشیا کے ہیں، میرے آریانہ کے ہیں، اور اس خواب نے میری ہر کھڑکی کے آگے پردے ڈال دیے ہیں۔ تم اس کو آریانہ تھی کہہ کے بلاتے ہو اور میں اس کو آریانہ ہے کہہ کے سوچتی ہوں۔ یہی فرق ہے ہم میں وان فاتح۔ کھڑے کھڑے اس کو دیکھے بنا وہ کہتی گئی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ وہ اخبار پڑھتا رہا۔ بادلوں نے پھر سے سورج کو چھپا لیا تو اس کا روشن چہرہ چھایا میں چلا گیا، ٹھنڈی سرمئی چھایا۔ حالم کا اونچا بنگلہ بھی سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور بلائی منظر کے حال کی شیشے کی دیوار سے وہ نیچے دیکھ رہی تھی جہاں ایک کار کھڑی تھی اور ایک آدمی نکل کے گھنٹی بجا رہا تھا۔ کیا خیال ہے؟ داتن اس کے عقب میں آ کھڑی ہوئی۔ ہم آج رات کا کھانا کون سے کھانے میں کھائیں گے؟ وہ اس باڈی مین کو ساتھ لائے ہیں۔ وہ سنجیدہ سی نیچے نظریں جمائے بولنے لگی۔ ڈرائیور نہ گھڑی کو دیکھ رہا ہے، نہ آگے پیچھے، نہ اسے جلدی ہے، نہ وہ کسی کو چھپا کے ساتھ لایا ہے۔ بار بار گیٹ کی دھات میں اپنا عکس دیکھتا ہے، یعنی اسے بہت ہدایت کے ساتھ خود کو بہترین پوز کرنے کا کہا گیا ہے۔ اپنے کوٹ کی جیب کو بھی تھپ تھپاتا ہے، یعنی اندر کچھ ہے، یقیناً دعوت نامہ۔ پھر اطمینان سے داتن کی طرف گھومی۔ ہم نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ ہمارا شکار ہوپ بھی ہو چکا ہے۔ چند منٹ بعد تالیہ کی ایک جز وقتی ملازمہ ان دو افراد کو اندر لا رہی تھی۔ رملی طائرانہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیتا قدم اٹھا رہا تھا، گویا آنکھوں سے ہر شے کی مالیت کا اندازہ کرنا چاہ رہا ہو، جبکہ ایڈم بجھا بجھا مگر سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ دونوں ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھ گئے تو بٹلر چلا گیا۔ ذرا دیر بعد دروازے پہ آہٹ محسوس ہوئی۔ دونوں بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سامنے سے چلتی آ رہی تھی، لمبی اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس، پیشانی پہ بل لیے، سینے پہ بازو لپیٹے وہ ان کے سامنے آ ٹھہری۔ ناقدانہ نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ جی؟ ماتھے پہ مصروفیت اکتاہٹ سے بھری شکن تھی۔ ایڈم نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اتنی خوبصورت، طرح دار اور با اثر لڑکی جس کے کانوں کے چمکتے ہیرے نگاہیں کھیرا کر رہے تھے، یہ وہ تھی یا نہیں؟ اس کا دل شک میں پڑنے لگا۔ پیچھے دیوار پہ اس کی فوٹو فریم میں تصویر بھی لگی تھی۔ میڈم کل آپ گیلری سے خفا ہو کر آئی تھیں، ہمیں باس نے بھیجا ہے تاکہ آپ کی غلط فہمی دور کی جا سکے۔ یہ تالیہ نے چونک کے ایڈم کی طرف انگلی اٹھائی اور جیسے ذہن پہ زور دیا۔ یہ مسز اسرا کا وہی ملازم ہے نا جس نے کل مجھ پہ فکرے کسے تھے؟ یا اللہ! اور آپ اس کو میرے گھر لے آئے؟ خوبصورت آنکھیں برہمی سے سرخ پڑنے لگی تو رملی جلدی سے بولا، یہ معذرت کرنے آیا ہے مادام، اس سے غلطی سے ہوا جو بھی ہوا۔ ساتھ ہی ایڈم کو آنکھوں سے اشارہ کیا، معافی مانگو۔ ایڈم نے پہلے اسے دیکھا پھر تالیہ کو، ایک قدم آگے آیا اس کے عین سامنے۔ انسان کے ہر لفظ کے نتائج ہوتے ہیں چیتالیہ، خاموشی کے بھی۔ مجھے قطعاً یہ حق حاصل نہ تھا کہ میں سر راہ کسی خاتون کو روک کر ان کو کسی سے تشبیہ دوں۔ آپ وہ تھی یا نہیں، مجھے بغیر کسی تعارف کے یوں بے تکلف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں اپنی پوری دیانتداری اور دل کی سچائی سے، وہ بولا، اور جیسے اس کا دل شانت ہو گیا۔ وہ اسی طرح اس کو دیکھتی رہی، تند و تیز نگاہوں سے، جیسے اس کے الفاظ کو تول رہی ہو۔ پھر رملی کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں نے معذرت قبول کی۔ اور کچھ؟ میم، اگر آپ نے دعوت نامہ قبول نہیں کیا اور نیلامی پہ نہیں آئی تو اس بچے کی نوکری چلی جائے گی۔ اس کو اس نوکری کی اشد ضرورت ہے اور مسز اسرا اس کو معاف نہیں کریں گی۔ دعوت نامہ کوٹ سے نکال کے رملی نے سامنے رکھا اور لجاجت سے بولا تو ایڈم کی آنکھوں میں جہاں حیرت ابھری وہاں اہانت کا احساس بھی ہلکورے لینے لگا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، تالیہ نے تحکم سے کہا، باس کو کال میں لاؤ۔ رملی نے فوراً فون لگایا اور بولا، سر چیتالیہ بات کرنا چاہتی ہیں، اور فون تالیہ کو پیش کیا۔ تالیہ، مراد بات کر رہی ہوں۔ اوہ آپ! میں مسز اسرا کی توقع کر رہی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے حیران ہوئی۔ ایک ہی بات ہے چیتالیہ، وہ شائستگی سے جواباً کہہ رہا تھا، آپ اسرا اور میری کلائنٹ نہیں، مہمان تھی، اور ہماری مہمان کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ہماری مہمان نوازی ٹھکرا دے، ہمارے خاندان کے لیے تکلیف کی بات ہے۔ میں خود بھی معذرت خواہ ہوں اشر صاحب۔ اس کو نرم پڑتا دیکھ کے رملی کی سانس بحال ہوئی۔ یہ تو بچہ ہے، بھول چوک میں کچھ بول گیا تو مجھے ہی بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے تھا، مگر آپ کے اس قدم نے مجھے بہت متاثر کیا۔ گڈ، میں اسرا کو آگاہ کر دوں گا کہ ان کی مہمان نے مہمان نوازی قبول کر لی۔ میں شکر گزار ہوں سر، وہ، اور فون واپس کر دیا۔ پھر فرصت سے ان دونوں کو دیکھا، بالخصوص ایڈم کو۔ بے فکر رہو، تمہاری نوکری نہیں جائے گی۔ ادائے بے نیازی سے ہاتھ جلا کے گویا تخلیے کا اشارہ کیا تو ایڈم کے ابرو بھنچ گئے۔ تھینک یو، مگر مجھے یہ نوکری مستقل کرنی ہی نہیں ہے۔ میں صرف 11 دن کے لیے متبادل کے طور پر آیا ہوں چیتالیہ۔ رملی نے گڑبڑا کے اسے گھورا، مگر وہ اسی طرح تالیہ کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔
یہ وہی ہے، یہ آنکھیں، ان کے تاثرات وہی ہیں، اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ٹھہر سی گئی، دم بخود ساکن۔ نگاہوں کے سامنے منظر بدلا، ایک جھلی پہ گویا فلم سی چلنے لگی۔ رات کا سیاہ آسمان تھا، چاند چمک رہا تھا، پہاڑی کا راستہ دشوار گزار اور پتھریلا تھا، اونچا نیچا، اور وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے۔ تالیہ آگے تھی، ایڈم پیچھے تھا، لباس اندھیرے کے باعث ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا، بس تاریکی میں گویا دو ہیولے تھے جو اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ تالیہ، وہ پیچھے سے ہانپتا وہ بولا تو تالیہ نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا ایڈم؟ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ میں ہم دونوں کو بہت امیر کرنے جا رہی ہوں ایڈم۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ کیسے؟ وہ پلٹی اور چمکتی آنکھوں سے اس کو کی آنکھوں میں دیکھا، تاشا کے خزانے سے جسے ہم دونوں کھود کے نکالیں گے۔ کیا؟ وہ حیران رہ گیا۔ کیا تم اب بھی نہیں سمجھے ایڈم کہ تاشا نے اس دیوار پہ وہ نظم کیوں لکھی تھی؟ وہ مسکرائی۔ کیوں؟ تاکہ ایڈم اور تالیہ اس دیوار تک جائیں اور وہاں مدفن خزانے کے راز کو کھود نکالیں۔ ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن جائیں گے ایڈم۔ اور وان فاتح؟ وہ پوچھ رہا تھا مگر تصویر دھندلی پڑتی گئی۔ ہمیں اجازت؟ ربلی کی آواز نے اسے حال میں واپس کھینچا تو وہ چونکی۔ بس لمحے بھر کا اثر تھا اور وہ سنبھل گئی۔ پھر دوبارہ ایڈم کو دیکھا۔ اب کی دفعہ نگاہ مختلف تھی، حیران، متحیر۔ وہ البتہ مرعوب ہو کر نظریں جھکا چکا تھا، مبادا مزید کوئی مصیبت نہ گلے پڑ جائے۔ اس نے ہاتھ سے برخاست ہونے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں پلٹ گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی داتن کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی ہے۔ داتن نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا۔ کیا وہ پولیس کو لینے گئے ہیں؟ تالیہ نے ماتھے سے ہاتھ ہٹائے اور سر اٹھا کے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ داتن، ایک خزانہ ہے کہیں؟ میری پیاری بچی، میں جانتی ہوں تم مجھے کسی خزانے سے کم نہیں سمجھتی، مگر تم سے تو بات کرنا فضول ہے۔ وہ جھنجھلا کے کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے کی شہزادیوں والی شان اب ندارو تھی۔ میری بات سنو، وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی۔ جاتے وقت ایڈم نے لابی میں لگی تمہاری تصاویر میں سے ایک کو چپکے سے موبائل پہ اتارا ہے تالیہ۔ ظاہر ہے اس نے یہ کرنا تھا، اس کا حل ہے میرے پاس۔ تم فی الحال میرے ساتھ پلان بی کی تیاری کرواؤ۔ وہ اس موٹی مرغی کو کندھوں سے پکڑ کے دھکیل کے باہر لے جانے لگی۔ رملی کار چلا رہا تھا اور ایڈم موبائل کا اسکرین کو اس کی نظروں سے بچا کے وہ تصویر غور سے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں الجھن بھری گہری سوچ تھی، یہ وہی تھی یا نہیں؟ وہ یہی سوچ رہا تھا۔